کہ جیسے چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے، مولا علی کے بارے میں ملتا ہے، بلکہ یہ بھی ملتا ہے وہ راتوں کو اٹھ کے بوری میں روٹیاں ڈال کر وہ محلے میں گھومتے تھے مدینے کے. اور اب آپ بتائیں، دیکھیں عبادت میں پھر بھی اپنے گھر میں ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، لیکن روٹیوں کو اپنے کاندھے پہ پیٹھ پہ ڈال کے گھومنا، اس سے تو تھکن ہونی چاہیے اور نیند آنی چاہیے. اور ہمارے یہاں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، دن بھر اے سی میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پنکھے کے نیچے، پھر بھی 9 10 11 گھنٹے جو ہے وہ صبح ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. لیکن اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، بہت ٹیکنیکل وجہ اور بہت خوبصورت وجہ ان عالم دین نے ہمارے سامنے پیش کی. وہ یہ کہتے ہیں، ایک مثال سنیے پہلے. دیکھیں ایک آدمی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اور وہ تمام رولز ریگولیشن کو فالو کرتا ہے، سگنل پہ رکتا ہے، اوورٹیک نہیں کرتا غیر ضروری، اوور اسپیڈنگ نہیں کرتا، زگ زیگ نہیں کرتا، ٹیل اینڈنگ جسے کہتے ہیں وہ نہیں کرتا. ٹیل اینڈنگ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے کسی گاڑی کے سامنے سے ایک دم سے گزر جانا. مغرب میں یہ جرم ہوتا ہے، آپ اس گاڑی کو ٹکر بھی نہ ماریں لیکن سامنے سے ایک دم سے گزر جائیں کہ وہ ڈر جائے اور اپنی گاڑی دوسری طرف کر لے. یہ ٹیل اینڈنگ کہلاتی ہے. یہ بھی مغرب میں جرم ہے، ہمارے یہاں تو خیر ہاں ٹیل اینڈنگ، ہاں یعنی بالکل ایسے جیسے چھوتے ہوئے گزر جائے اور لگے نہیں آپ کو اور آپ ڈر جائیں اور آپ فوراً اپنی بائک والے تو بہت بیچارے وہ ہوتے ہیں یا اپنی گاڑی. تو یہ سب جو ریکلیس ڈرائیونگ جسے کہتے ہیں نا، غیر محفوظ ڈرائیونگ اگر کوئی کرے تو جب وہ گھر آئے گا تو کیا وہ پرسکون ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر ایکسیڈنٹ نہ بھی ہو تو بھی وہ پرسکون نہیں ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں رشتہ دار جو ہے وہ سول ہاسپٹل میں جلدی جائیے. آپ جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے، آپ کس طرح چلاتے ہوئے جائیں گے؟ اسٹریس، ٹینشن، سگنل توڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جب آپ کو جہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی وہ غلطی سے بلا لیا، کسی اور کا نام تھا، وہ نمبر آپ کو لگ گیا. جب آپ واپس آئیں گے اپنے گھر پھر کیسے آئیں گے؟ آپ جو ہے وہ KFC کا بروسٹ کھا کے کولڈ ڈرنک پیتے اور ریلیکس کول بھی سے کیسے کہتے ہیں نا کہ آئیں گے. تو جانے میں انرجی زیادہ خرچ ہوئی یا آنے میں؟ جانے میں نا. کیوں؟ اسٹریس اور اگینسٹ دا لا، اگینسٹ دا نیچر، اگینسٹ دا سوسائٹی یا سوشل نارمز کے تحت آپ گئے. تو جو انسان فطری اصولوں، قدرتی اصولوں، طبعی اصولوں، شرعی اصولوں کے خلاف زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے. گناہ گار کو نیند نہیں آتی، چاہے اس کی عادت بن چکی ہے گناہ، اس کو نیند نہیں آتی، لیکن پرہیزگار اور جسے کہتے ہیں کہ نیکوکار کو نیند آ جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص دن بھر کے اوقات اللہ کی اطاعت میں گزارے گا تو اس کی کوئی کنفرنٹیشن یا نزاع یا اختلاف کسی سے نہیں ہوگا. لگے گا کہ پوری کائنات اس کی اتباع کر رہی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا لباس، اس کا بدن، اس کے آس پاس موجود تمام اشیاء اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، اس کا تسبیح کرتی ہے. تو آپ اللہ کی اطاعت کریں گی تو آپ دیکھیے گا کہ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے وقتی طور پر کچھ مخالفت، لیکن آپ دیکھیے گا وہ مخالفت وقتی ہوگی. اور جیسے آپ جاتے ہیں نا کہ سگنل جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، آپ بڑے پرسکون انداز سے جاتے ہیں، جیسے ہی آپ سگنل تک پہنچتے ہیں وہ گرین ہو جاتا ہے ایک دم سے. تو آپ کو گاڑی کا گیئر بدلنے کی بھی کوشش یا وہ نہیں کرنی پڑتی جستجو. تو جو شخص اللہ کی اطاعت کے ساتھ طبی اصولوں کے تحت زندگی گزارے گا بہت پرسکون زندگی گزارے گا. اور جب پرسکون رہے گا تو اس کی نیند بھی کم ہوگی. ہم نیند کیوں لیتے ہیں؟ اپنی باڈی کو ریسٹ دینے کے لیے. تو جب آپ پورے دن پرسکون رہے تو پھر آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یا کم از کم نیند کم ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے کی نیند بھی کافی ہے. آیت اللہ خمینی 12 بجے سوتے تھے، 3 بجے اٹھ جاتے تھے. آیت اللہ بہجت کے بارے میں ملتا ہے کہ 3-4 گھنٹے جو ہیں وہ ہیں. اگر میں راز فاش نہ کروں بلکہ کر دوں، ڈاکٹر عابد انتہائی کم نیند لیتے ہیں، شاید 4 گھنٹے لیتے ہیں. وہ رات بھر پڑھ کے فجر کے بعد سوتے ہیں اور 10 بجے یا 9 بجے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. 4-5 گھنٹے. اور وہ کہتے ہیں اگر میں 8 گھنٹے کی نیند لے لوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، زیادہ نیند لے لوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی نیند کم ہو سکتی ہے اگر آپ بالکل فطرت کے اصولوں کے مطابق اور اللہ کی شریعت اور اس کی فرمان برداری کے مطابق. تو ائمہ کی اطاعت تو بالکل 100% لیول کی تھی، تو وہ پرسکون ہی رہتے تھے. نیند آتی بھی تھی بہت کم. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رات کو سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے. 3-4-5 مرتبہ اٹھتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر نیند کو آپ بریک اپ کریں گے تو کم سے کم نیند کافی ہوگی، نیند کم ہو جائے گی. مطلب فرض کر لیں آپ کی نیند 8 گھنٹے کی ہے، اگر آپ اس کو 2 میں بریک کر دیں نا
یعنی رات کی نیند اور ایک قیلولہ، تو یہ 7 گھنٹے ہو جائے گی. 3 میں بریک کر دیں تو یہ 6 گھنٹے کی، مثلاً اس سے بھی کم ہو سکتی ہے، مثلاً 6 گھنٹے کی. وکیپیڈیا پہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی نیند کو 4 حصوں میں لے تو عین ممکن ہے کہ آدھے گھنٹے کے ڈیوریشن سے فقط 2 گھنٹے کی نیند کافی ہو. سمجھے آپ؟ تو یہ ہمارا اچھا. دوسری بات یہ کہ آج کل جو زمانہ ہے نا وہ اسٹریسفل زمانہ ہے، اختلافات کا زمانہ ہے. ساس بہو کے جھگڑے، بہن بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے، بھائیوں کو دیکھا ہے، بچوں کو آج کل دیکھا ہے. کتنا آج کل لڑنے کا رجحان بچوں میں، بہنوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. ماں باپ اور والدین کا ایک زمانے میں جنریشن گیپ کہا جاتا، اب تو بہت زیادہ وہ گیپ آ گیا ہے. اب تو ماں باپ یہ جو ہے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوتی ہے. ماں بچے سے بات کر رہی ہے وہ سن نہیں رہا، بچی سے بات کر رہی ہے وہ سن نہیں رہا. تو ماں نے کسی سے پوچھا یہ فیس بک کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، اس کو سکھا دیا. پھر ماں جو ہے اپنی بچی سے فیس بک پہ باتیں کرنے لگی. تو اس کی بچی کہ اماں کیا ہو گیا، آپ کو خیریت ہے، پاگل تو نہیں ہو، فیس بک پہ آپ مجھے میسیج دیں، کمرے میں تو بیٹھی ہوں نا. بیٹا میں تم سے کمرے میں بات کرنے جاتی ہوں، تم فیس بک پہ لگی ہوتی ہو. تو میں نے کہا چلو میں خود ہی فیس بک اکاؤنٹ بنا لوں، تم اس بہانے مجھ سے بات تو کرو گی. یہ حالات ہو گئے کہ نہیں؟ اچھا پھر دینی حوالے سے آپ دیکھیں کہ آج کل گروہی اختلافات کتنے زیادہ ہو گئے، خود مسلمانوں میں کتنے اختلافات ہو گئے، عقائد کے کتنے انحرافات ہو گئے. ابھی ہم پیغامات کے حوالے سے ایک بات کرنا بھول گئے کہ ویسی نماز پڑھو جیسے علی پڑھتے تھے، شہادت ثالثہ والی نہیں، اب تو شہادت اربع آ گئی ہے، پھر خامسہ آ گئی. تو اب آپ دیکھیں کتنی شہادتیں ابھی آئیں گی. تو یہ کیا ہے؟ دین سے انحراف کرنا. تقلید کا قلاوہ جب اٹھا کے آپ پھینک دیں گے اور اپنے طور پہ مجتہد بن جائیں گے اور اپنے طور پہ سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ مسئلے ہوں گے. آپ صرف وہ کام کریں جو اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، ائمہ نے کہا ہے اور ان کے مجتہدین نے کہا ہے. اگر آپ یہ چین برقرار رکھیں گے کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے رسول بتائے گا، میرا رسول کیا چاہتا ہے امام بتائے گا، امام کیا چاہتا ہے نائب امام بتائے گا. نائب امام کون ہے؟ عالم مجتہد. بس اسی کے تحت اپنی زندگی گزارے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام امور کو انجام دینے میں ہم پہنچتے وہیں پر ہیں. مطلب سائنس بھی وہی کہہ رہی ہوتی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں سیسٹا کرو، قیلولہ کرو اور نیند کو توڑ کر لو. وہ بھی یہی کہتی ہے کہ 2 وقت کھانا کھاؤ، کھانا کم کھاؤ. مطلب وہی چیزیں، وہی روٹین. وہ بھی یہی کہتی ہے کہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہ کرو. اپنی ایگو، انا آج کل بہت ہو گئی لوگوں میں، مردوں میں تو ہوتی ہے، عورتوں میں بھی انا ہو گئی ہے. وہ ڈگری لوگوں نے، ماؤں نے بچیوں کے اوپر تھوپ دی ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے، تمہیں MBA کرنا ہے، تم کچن میں مت آنا. بڑی فخر سے بچیاں بتا رہی ہوتی مجھے کھانا پکانا کچھ نہیں آتا. 18 سال کی 20 سال کی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، میری ماں نے کبھی مجھ سے کھانا نہیں پکایا، سوری میں نہیں کر سکتی. باقاعدہ سکھا کے بتا کے کہا جاتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا اور نندوں کو ذرا سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کو منہ نہیں لگانا وغیرہ وغیرہ. اور کوئی مسئلہ ہو تو فون کر دینا، ہم حاضر ہوں گے فائر بریگیڈ کی طرح تمہیں واپس لے جانے کے لیے. اور پہلے کیا کہتے تھے کہ تمہاری ڈولی جا رہی ہے، جنازہ آنا چاہیے. تو جب آپ بچیوں کو ابھی سے ٹرین کر رہے ہیں، کرنا شروع کر دیا. میں تمام لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، بالکل جسے کہتے ہیں دھڑلے سے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا شوہر جو وہ جاب نہیں کرنے دے رہا. بھئی کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، اگر گھر میں ٹینشن ہو رہی ہے اور گھر میں گزارا ہو رہا ہے، کوئی فقر و فاقے کی نوبت نہیں ہے تو ٹھیک ہے. تو اختلافات، ایک تو ہمارے ذاتی خدا سے اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ خدا کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے. خدا کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اختلاف اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی ہے کہ تم مجھ سے اختلاف کر رہے ہو، تم میری نافرمانی کر رہے ہو، میں تمہیں آپس میں لڑوا دوں گا، میں تمہیں ایک دوسرے کی نافرمانی پہ مجبور کر دوں گا. دیکھیں اولاد والدین کی نہیں مانتی نا. آج کل کی اولاد پہلے کے مقابلے میں والدین سے زیادہ آرام و آسائش حاصل کر رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ دے رہے ہیں، پاکٹ منی، لباس، غذا. اور ہم نے اپنے ماں باپ سے کم لیا تھا، لیکن ہم اپنے والدین کی زیادہ عزت احترام کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، فرمان برداری. آج کل کی اولاد اتنی نہیں کرتی. تو کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، طبعی قوانین، فطری قوانین کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے ہماری نیندیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں اور نیندیں پوری نہیں ہوتی. ہم 8 گھنٹے کیا 10 گھنٹے بھی سو جائیں تو ہمیں جو ہے وہ سکون نہیں ملتا. دیکھیں بھوک نیند کے متعلق کہا جاتا ہے جتنی بڑھاؤ بڑھے گی، جتنی کم کرو کم ہوگی. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنی چاہے نیند لیں. میں نے بتایا نا کہ کسی کو 8 گھنٹے کافی ہوتی ہے، کسی کو 6، کسی کو 5، کسی کو 3، جتنے گھنٹے کی جب آپ سمجھیں. لیکن نیند کم کرنے کی کوشش نہ کریں. لوگ بڑے ٹینشن میں جو ہے نیند کو کم کر لیتے ہیں. 3 بجے سو کے اٹھ گئے،
نہیں بس اب نیند کم کرنی، نیند کم کرنی، نیند کم کرنی، آل کے چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، 8 بجے پھر سو گئے، 12 بجے اٹھ رہے ہیں. تو یہ نہ کم کریں، کھانا کم کریں اور لوگوں سے اپنے اختلافات کم کریں اور عبادت پر توجہ دیں. نافلہ نماز پڑھیں. عشاء کی چلیں آپ پوری 51 رکعت نہ پڑھیں اور مومن کی علامات نہ اپنے اندر پیدا کریں. عشاء کی 2 رکعت نفل تو پڑھ سکتے ہیں، وہ تو بیٹھ کے پڑھنی ہوتی ہے بھائی، کھڑے ہو کے بھی نہیں. ٹھیک ہے، فجر کی 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں، اگر ہمت کریں تو مغرب کی 2 اور 2. اب آپ کہیں گے سر آپ نے سب پہ ہی لگا دیا. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ابتدا تو کریں. نماز شب نہیں پڑھ جا رہی، کوئی بات نہیں، 1 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں. تو ابتدا تو کریں، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک ضد پالی ہوئی ہے کہ جہاں بات آئے گی فرما برداری کی، اعمال کی، ہم اس میں ڈنڈی ماریں گے، کٹوتی کریں گے. اور جہاں لینے کی بات آئے گی، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ مجلس میں جائیں، کوئی 10 منٹ لیٹ آ رہا ہے، کوئی 15 منٹ لیٹ آ رہا ہے، پھر کوئی عین وقت پر آ رہا ہے، اور نیاز آپ اس کو کم دے دیں یا نہیں دیں تو کہتا ہے بھڑک اٹھے گا، خیریت ہے کہ ابھی مجھے کیوں نیاز نہیں دے رہا. نیاز میں آپ کا بڑا وہ ہے، آپ اپنے گھر میں جتنا کھانا کھاتے ہیں اس سے زیادہ کھائیں گے اگر نیاز کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا. لیکن اطاعت کی باری آ گئی تو نفل نہ پڑھنے کی ہم نے قسم کھا لی ہے. ہم نے جو ہے نمازوں کو الگ الگ نہ پڑھنے کی قسم کھا لی ہے. وہ ٹھیک ہے نمازوں کو یکجا کر کے پڑھنا جائز ہے، لیکن کیا بالکل ہی حرام ہے کیا نمازوں کو الگ الگ پڑھنا؟ یہ بس ہم نے تمام چیزوں کو، سہولیات کو اپنے اوپر طاری کر لیا. اور جہاں کچھ دینے کی باری آتی ہے، روزوں کی ہم نے قسم کھا لی ہے کہ بس ماہ رمضان میں رکھیں گے، ماہ رمضان کے علاوہ ہم نہیں رکھیں گے. تو یہ اب سائنس کہتی ہے کہ نہیں بھی روزہ رکھنا ٹھیک ہے اور حرکت کرنا بہتر ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ دفتروں میں جو لوگ صبح 9 بجے جاتے ہیں، 5 بجے نکلتے ہیں اور 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وقفے سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے آپ گھومے پھرے. ہمارے یہاں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی لیتے ہیں. پین لا دو، پانی لا دو، یہ چیز دے دو، یہ پنکھا چلا دو، یہ ریموٹ مجھے دے دو، مطلب یہ چارجر کہاں ہے، چارجر مجھے دے دو، بس وہ یہی چیز ہمیں ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو فطری آج ہم دیکھیں، آج مجھے اتنی خوشی ہوئی. خیر زمانہ اگر ابتری کی طرف جا رہا ہے، اختلافات کی طرف جا رہا ہے، نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ اگر آپ نوٹ کریں تو کچھ لوگ بدستور بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمارے مدرسے میں جو کلفٹن پہ ہے ہمارا مدرسہ ڈیفینس میں، 20 لڑکوں نے روزہ رکھا، 20 بچوں نے. اور ایسے ایسے لڑکے تھے، مطلب ایک تو پوری کلاس تھی جو ہمارے مدرسے میں سب سے نوٹی کلاس مشہور ہے، سب سے شرارتی کلاس. اس کلاس کے تمام بچوں نے روزہ رکھا، تمام بچوں نے روزہ رکھا. تو اس ٹیچر نے باقاعدہ ان کو ڈیل منگوائی، ٹیک اوے، اور باقاعدہ ان کو بروسٹ لا کے کھلوایا کہ میں تمہارا مدرسہ کھلوا رہا ہوں. تو ہم نے کہا جو 10 بچے رہ گئے ان کو بھی بلا لیں، ان کو بھی ہم رول کھلا کے روزہ سب کا ہم نے کھلوایا. تو اور وہ ایک بچہ تو وہ تو کھول کے نہیں دیا اس نے کہ میرے تمام روزے آ رہے ہیں رجب کے، میں نہیں چھوڑوں گا. اتنا سا بچہ، دھان پان سا دبلا پتلا. تو جہاں لوگ خشوع خضوع سے عمل کر رہے ہیں تو واقعی ان کی نیندیں پرسکون ہیں. دیکھیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے آج اچھی نیند لی یا ڈسٹرب نیند تھی. تو آپ دیکھ لیے گا جب بھی آپ ضمیر کی خلش کے ساتھ سوئیں گے تو آپ کی نیند بھی پریشان ہوگی، آپ کے خواب بھی جو ہیں وہ عجیب و غریب کنفیوز سے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں خواب میں کیا دیکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا، یاد کر رہے ہیں وہ یاد ہی نہیں آ رہے کیا خواب میں دیکھا، عجیب افراتفری اور مار دھاڑ. تو اطاعت الہی کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دریا کا جو بہاؤ ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے نا، اگر آدمی اس کی مخالفت میں تیرے تو کتنی دور جائے گا. ضروری ہے کہ وہ دریا کے مخالفت کا جو بہاؤ ہے اس کی اسپیڈ سے زیادہ ہو نا. اگر دریا جو ہے 50 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے بہہ رہا ہے تو آپ کی اسپیڈ اگر 60 ہوگی الٹی طرف، تب آپ 10 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے آگے جائیں گے نا. تو آپ اللہ کی جب نافرمانی کریں گے تو 100%، 100% اس کے خلاف جائیں گے تو کبھی آپ سکون پا ہی نہیں سکتے. ہم جو دیکھتے ہیں نا بنو میاں بنو عباس بڑی عیاشی میں زندگی گزری، یا ہم دیکھتے ہیں امریکہ یورپ کے افراد، جی نہیں. دیکھیں یہ صرف ان کی جسمانی مادی خوشحالی ظاہری وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اندر سے اتنے پریشان. خود بنو میاں بنو عباس کے بادشاہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ رہتا تھا، تیار رہتا تھا. اگر ایک بھائی کے پاس بادشاہت ہے تو دوسرا بھائی تیار رہتا تھا کہ میں اس کو کب قتل کروں اور کب یہ مرے اور میں کتنی. تو ہمیں کیونکہ ہم تو ائمہ کی سیرت کا اتنا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ اس دور کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے بارے میں کچھ پڑھیں. لیکن یقین کریں امین و مامون کیا تھا مسئلہ، اپنے باپ کو متوکل کو اس کے بیٹے نے قتل کیا. تو یہ مغل بادشاہوں اس میں بھی یہی ہے کہ بھائیوں کو اس نے جو ہے وہ قتل کروا دیا. تو
خدا کی اطاعت کریں گے تو ٹھیک ہے، بظاہر آپ کو لگے گا کہ میں فقر و فاقے کا شکار ہوں، میں دشمنیوں کا شکار ہے، لیکن پرسکون ایک زندگی ہوگی. ورنہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جن چیزوں کے لیے ہم پریشان ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے اور سکون اڑ گیا ہے، وہ وہی چیزیں ہیں جو آئمہ کے ساتھ روٹین تھی، یعنی فقر و فاقہ. ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو یہ کیونکہ ہم نے اس کو پریشانی سمجھ لیا ہے. اصل پریشانی کیا ہے؟ ایمان. رسول نے علی کو کیا کہا تھا؟ میرے بعد تم پہ بڑی مصیبتیں آئیں گی. تو علی نے کیا کہا؟ کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ انہوں نے فقر و فاقے کی شکایت یا اس کے بارے میں نہیں پوچھا، بس یہ کہا میرا ایمان سلامت رہے گا. تو اصل جو فوکس ہے اللہ کی اطاعت، نیکیوں کے کرنے میں اور گناہوں سے دور رہنے میں. تو اس کی فکر نہ کریں آپ جو ہے وہ آپ کو کتنی نیند لینی ہے. آپ کسی بھی دن یہ نوٹ کر لیں کہ میں کتنے گھنٹے اٹھ کر تر و تازہ رہ سکتی ہوں، تو بس. اور جب آپ یہ اطاعت الہی شروع کریں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے. اگر رات کا کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر وہ کم کھائیں تو نیند پھر آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، آپ جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں. اگر آپ نے شام کی چائے اور اسنیکس لیے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سموسے منگا کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں، 2-3 سموسے اور نمکو اور پیزا اور چائے، اور پھر رات کو 9 بجے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہو تو گیا ہے کھانا، کیلوریز وائز بھی ہو گیا اور ویسے بھی ہو گیا. پھر آپ دیکھیے گا نیند آپ کے کنٹرول میں ہوگی. لیکن پھر آپ جب مزید کھانا، ہمارے تو چائے اور اس کے ساتھ اسنیک، آپ کبھی نا یہ شام کی چائے اور اسنیک اسکپ کر کے دیکھیے گا، کتنا مزہ آئے گا، کتنی لذت محسوس ہوگی آپ کو رات کے کھانے میں. ٹھیک ہے تھوڑی سی ٹینشن پریشانی ہوگی، میں نے شام کی چائے نہیں پی یا اسنیکس نہیں لیے شام کے، لیکن جب رات کا کھانا کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی جسے کہتے ہیں ایسا لگے گا روزہ رکھنے والی کیفیت. تو رات کا کھانا اگر ہم کم کر دیں یا جو لیٹ نائٹ کھانا ہے وہ کم کر دیں تو نیند کم از کم آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی. تو یہ جو آسائش اصل میں جو اے سی اور یہ پنکھے اور یہ تمام چیزیں آ گئی، اس نے بھی ہم کو بہت زیادہ آرام و آسائش میں مبتلا کر دیا ہے. تو روزے رکھنے کا تصور یا مصیبتوں اور پریشانیوں میں رہنے کا تصور اب ختم ہوتا جا رہا ہے. بس لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ سکون ملے، میں جو ہوں وہ آرام سے رہوں، یا چھٹی کا دن ہو تب میں جو ہوں اپنی عبادات انجام دوں. عام روٹین میں رہتے ہوئے روزہ رکھیں، عام روٹین میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اللہ کی اطاعت آپ کو سکون دے گی. آپ کا کھانا پینا اور دیگر جو روٹین ہے وہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اور یہ جو اسٹریس ہوتا ہے وہ خود بخود آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. خصوصی طور پہ اختلافات کے حوالے سے یاد رکھیں، یہ جتنا کم کر سکتے ہیں کم کریں. خواتین میں تو کچھ زیادہ میں نے دیکھا ہے، وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، نندوں کی طرف سے، ساس کی طرف سے، دیور کی طرف سے، خود شوہر کی طرف سے، جسے کہتے ہیں کہ پریشانی ٹینشن ہوتی ہے. تو ان کو کم کرنے کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک مثال دیتا ہوں، وہ آپ یاد رکھیے گا، مجھے بڑی پسند آئی. کہ یہ جو اختلافات ہیں اس میں زیادہ تر وجہ کیا ہوتی ہے. سنیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی وہ سناتا ہوں مثال. دبئی میں یا کسی جگہ پر ایک گاڑی بنی، نئی گاڑی، بہت لیٹسٹ ماڈل کی، تمام فیسلٹیز اس میں موجود. تو انجینئرز نے جب اپنی کمپنی کے ایگزیکٹو کو وہ گاڑی دکھائی تو وہ بڑا خوش ہوا، بھئی ایسی گاڑی اور اتنی فیچرز کے ساتھ گاڑی اب تک دنیا میں بنی نہیں ہے، چلو اس کی ہم ایگزیبیشن کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتلاتے ہیں اس میں کیا کیا فیچرز ہیں، انشاءاللہ یہ گاڑی بڑی مہنگو دام میں بکے گی، ہمیں بڑا پروفٹ ہوگا. تو ایک دن مقرر کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا اور لوگ آ کے بیٹھے، اسٹیج لگایا گیا، بہت بڑا آڈینس وہ تھا ہال. تو جب گاڑی کو نکالنے لگے تو پتہ چلا گاڑی جس گیراج میں تھی اس کی جو بیم، یہ جو بیم ہے اس کی بیم اتنی نیچے تھی کہ گاڑی نکل نہیں سکتی تھی، وہ بھی چند انچ. یا تو گاڑی کو توڑا جائے اوپر سے، اس کی چھت کو کاٹا جائے، یا پھر بیم کو توڑا جائے. اب وہ ایگزیکٹیوز اور سارے اس کے جو انجینئرز اور ورکرز پریشان کمپنی کے کہ لوگ باہر ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوئے، گاڑی کی نمائش کرنی ہے اور گاڑی گیراج سے نہیں نکل رہی. تو کمپنی کے تمام ایگزیکٹیوز کو بلایا گیا، میٹنگ بھی لائی گئی فوراً ایمرجنسی کے، بھی جلدی بتائیں ہم کیا کریں. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ چھت کاٹ دو، کوئی کہہ رہا ہے بیم توڑ دو، کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو. اس دن ٹی بریک ہوا تو پی این آیا، اس نے چائے سرو کی. میں پوچھا کس بات پہ بحث ہو رہی ہے، آپ لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کیا کریں کہ بیم توڑیں یا گاڑی کو یا دوبارہ نئی گاڑی بنائیں. تو اس نے کہا اگر آپ برا نہ بنائیں تو میں مشورہ دوں ایک. کہنے لگا ہاں. پہلے تو وہ ہنسے ہی، ہمیں چائے پلانے والا کیا مشورہ دے گا. تو اس نے کہا ایسا کریں، کتنے انچ ہے؟ کہنے بس 2 انچ ہے. کہنے ایسا کریں آپ 2 انچ ٹائروں سے ہوا نکال لیں، 2 انچ
ٹائروں سے ہوا نکال دیں، گاڑی جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی، جب آگے جائیں گے تو پھر دوبارہ بھر دیے گا. تو یہ ہمارے اندر جو تکبر اور آنا پرستی کی ہوا ہے نا، یہ بہت ہے. اس نے ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے میں بیوقوف کیوں بنا دیا، اس نے جو ہے مجھے فلاں جملہ کہہ دیا، یا اس نے میری شکایت کر دی، یا جو میں نے کہا ہے ویسا کیوں نہیں کیا، میں نے جو کپڑے استری کرنے کو بولے تھے وہ والے کیوں نہیں کیے، جس طرح استری کرنی چاہیے اس طرح کیوں نہیں ہوئی، کھانوں میں اتنی مرچیں کیوں ہیں، پورے دن مجھے جو ہے وہ مرچیں لگنی پتہ نہیں کیا کیا، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ جوتے یہاں کیوں پڑے وہاں کیوں نہیں پڑے، چپل کیوں نہیں پہنی ہوئی، تم کس طرح آگے ہاتھ دھوئے. مطلب ٹھیک ہے بچے بھی پریشان کرتے ہیں، بیوی پریشان کرتی ہے، شوہر پریشان کرتا ہے، نند ساتھ سب ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنا کمفرٹ زون تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے کیا پسند ہے کھانے میں، مجھے کیا پسند ہے لباس میں. بچوں کو آپ کر دیں کیا پینٹ شرٹ پہن کے جا رہے ہو، آج جشن ہے، ذرا سا قمیص شلوار اچھا سا پہن کے جاؤ، یہ کیا تم فضول کپڑے گندے سندے. تو وہ ہر ایک کے اپنا تھوڑا تھوڑا، اگر جتنا آپ عمل کروا سکتے ہیں یا خود عمل کر سکتے ہیں کریں، نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں. چشم پوشی کہا گیا نا کہ معاشرے میں اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو چشم پوشی اختیار کریں، یعنی لوگوں کو اگنور کریں. اگر رسول اللہ پکڑ کرنے پر آ جاتے تو مجھے بتائیں کتنے لوگ بچتے، کتنے لوگ رسول اللہ کی بتائی ہوئی معصوم ہی نہیں بچتے، اور کون بچتا، رسول اللہ کی بتائی باتوں پہ 100% کون. تو آپ لوگوں سے چشم پوشی کریں انشاءاللہ. ہم نے وہ دعائے کمیل کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ ایک شخص گناہ گار تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا، وہ بڑا پریشان ہوا. کہیں گے تو نے کیوں بخش دیا، میری تو گناہ زیادہ تھے میرے خیال میں. کہیں گے تو لوگوں کے گناہوں سے کوتاہی سے چشم پوشی کرتا تھا، آج ہم تجھ سے چشم پوشی کر رہے ہیں. تو آپ جو ہیں اپنے بچوں سے، خصوصاً وہ لوگ جو آپ کے زیر نگرانی ہوتے ہیں، جن پہ آپ محتمم اور رئیس ہوتے ہیں، ان سے چشم پوشی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے چشم پوشی کرے گا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.